اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج میں آپ کو سعودی عربیہ کے ایک شہر بدر لے کر جا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ کو باطل کا پہلا معرکہ پیش ہوگا۔ اس جگہ پر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ آپ کو بدر کے ہر ہسٹورک پلیس کا وزٹ کرواؤں گا اور ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، تو ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ تو ویورز، اب ہم لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں بدر کے لیے۔ تو فرینڈز، آپ بدر کی طرف جانے والے روڈ اور سٹی کا ویو دیکھیں اور میں آپ کو غزوہ بدر کا پس منظر اور ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ کفار مکہ نے مکہ میں مسلمانوں کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنا حرام کر دیا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ان کی پوزیشن بھی اچھی ہو رہی ہے تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکے اور پھر جنگ کی دھمکیاں دینے لگے۔ دوسری طرف مدینہ میں ایک سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے اہل مدینہ نے عبداللہ ابن ابی کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ اوس اور خزرج کے بہت زیادہ لوگوں کا مسلمان بننے کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی کا بادشاہ بننے کا خواب ادھورا رہ گیا، اس لیے وہ بھی قریش کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم تدابیر اختیار کی۔ پہلی تدبیر یہ تھی کہ مدینہ اور ریڈ سی کے ساتھ جو بھی قبائل ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے معاہدے طے کیے۔ دوسری تدبیر یہ تھی کہ یمن سے شام تک جو تجارتی راستہ تھا اس کے اوپر مسلمانوں کی گرفت مضبوط کرنا، کیونکہ قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرک قبائل کی معاشی زندگی کا انحصار اس راستے سے جڑا ہوا تھا۔ اگر یہ راستہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا تو ان کی تجارت بالکل ختم ہو جاتی۔ اپنی دوسری تدبیر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے اور کچھ دستوں کے ساتھ آپ بھی تشریف لے گئے۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی یعنی 262 کلو سونے کی مالیت سے زیادہ کا مال تھا۔ اس قافلے کے صرف 40 محافظ تھے اور اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ سے شام کے لیے روانہ ہوا تھا تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کے ساتھ اس قافلے کا پیچھا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس قافلے کے پیچھے بھیجا تاکہ جب یہ قافلہ شام سے مکہ کی طرف پلٹے تو مدینہ میں خبر کر دی جائے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کی پلٹنے کی خبر ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے
صحابہ اکرام کو جانے کی دعوت دی۔ اس دعوت پر 315 صحابہ نے لبیک کہا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ زیادہ ہتھیار نہیں لیے تھے۔ صحابہ کی اس جماعت کے اندر صرف 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور دوسرا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور مسلمانوں کے پاس صرف 60 to 70 کیملز تھے۔ ہر کیمل پر 3 لوگ باری باری سوار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مرثد بن الغنوی رضی اللہ عنہ تھے، اور صرف 8 صحابہ اکرام کے پاس تلواریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے تو ان کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت چکن پاکس کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی، اس لیے آدھے راستے تک جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس مدینہ بھیج دیا تاکہ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کر سکیں، اور دوسری طرف قریش کے قافلے کا سردار ابو سفیان بہت چلاک اور سمجھدار تھے۔ راستے میں ہر آنے جانے والے سے مدینہ میں مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ابھی وہ بدر سے دور ہی تھے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ مسلمان ان کا راستہ روکنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بدر کا راستہ بدل کر سمندر کے ساتھ کا راستہ اختیار کیا، اور ساتھ ہی ایک آدمی زمزم بن عمر الغفرانی کو مکے کی طرف دوڑایا تاکہ وہاں سے ایک قافلہ ان کی مدد کے لیے پہنچ سکے۔ مکہ میں یہ اطلاع ملتے ہی قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ ان کے پاس 600 زرہ پوش تھے اور 100 گھڑ سوار تھے۔ کا ارادہ صرف قافلے کو بچانا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی اس طاقت کو مکمل طور پر کچلنا چاہتے تھے جو مدینہ میں بننا شروع ہوئی تھی، تاکہ یہ تجارتی راستہ ان کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔ تو ویورز، آپ بدر کی بستی کا وزٹ کر چکے ہیں۔ اس وقت بدر کی یہ بستی بہت چھوٹی تھی۔ یہ مسجد کے بالکل سامنے ہے۔ یہ جو مسجد ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اسے مسجد عریش کہتے ہیں۔ عریش عربی زبان کا لفظ ہے۔ عریش کا مطلب ہے ٹینٹ یا خیمہ۔ یہ مسجد اس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ تھا۔ اس ٹینٹ کے اندر جنگ سے ایک رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر مسلمانوں کی فتح کی دعا کر رہے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اے خدا، یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ خداوند، بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس جنگ میں ایک مسلمان کا 3 کافروں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ امتحان مہاجرین مکہ کا تھا۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چاچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس کی اپنی تلوار کی ضد میں آ رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامنا اپنے ہی بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا سامنا اپنے ہی باپ عتبہ اور اپنے بھائی ولید بن عتبہ سے تھا۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی جماعت میں تھے اور ان کا بھائی قریش کی جماعت میں تھا۔ تو ویورز، آپ نے مسجد کا پورا ویو دیکھ لیا ہے۔ اب میں آپ کو اس میدان میں لے کر جا رہا ہوں جہاں پر یہ حق و باطل کا معرکہ پیش آیا۔ 2 ہجری اور 17 رمضان المبارک اور جمعہ کا دن تھا جب اس لڑائی کا آغاز اس میدان میں ہوا۔ کفار نے پہلے ہی وہاں پہنچ کر کنویں پر قبضہ جما لیا تھا اور مسلمان اس ریتلے ٹیلے پہ تھے۔ اس میدان میں بہت سے معجزے رونما ہوئے، جیسے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی لڑتے ہوئے تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی پکڑائی۔ جب حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اس چھڑی کے ساتھ لڑائی کرنے لگے تو وہ ایک دم سے ہی ایک چمکتی ہوئی تیزدار تلوار بن گئی۔ اس تلوار کا نام اون تھا۔ انہوں نے آنے والی جنگوں میں اس تلوار کے ساتھ حصہ لیا اور ان کی شہادت کے وقت وہ تلوار ان کے پاس تھی۔ یہ غزوہ بدر کا مکمل میپ ہے جو کہ شہدائے بدر کے روڈ پر دیوار پہ بنا ہوا ہے۔ تو فرینڈز، اب میں آپ کو ان عظیم شہدائے بدر کی قبر مبارک کی زیارت کروانے جا رہا ہوں جن کو مغفرت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دی۔ اس معرکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے۔ قرآن میں غزوہ بدر کے بارے میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اب میں آپ کو ان پہاڑوں کی طرف لے کر جا رہا ہوں جہاں فرشتے نازل ہوئے۔ اس پہاڑ کو جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ عربی میں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں اور فرشتوں کو ملائکہ کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر فرشتے نازل ہوئے، اسی لیے اس پہاڑ کو جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ پہاڑ باقی پہاڑوں سے مختلف نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ باقی سارے پہاڑ بلیک پتھر کے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ والا پہاڑ سافٹ فائن ریت کا بنا ہوا ہے۔ یہ جو آپ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہی جبل ملائکہ ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہترین فتح حاصل ہوئی اور ابو جہل جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 1000 لشکر کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے نکلا تھا، اپنی فوج اور جنگی سامان کو دیکھ کر بڑے غرور میں تھا۔ جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا تو اس نے فوج کو پیغام دیا کہ آپ واپس آ جائیں، لیکن ابو جہل نے اپنے تکبر کی وجہ سے واپس جانے کا فیصلہ نہ کیا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بدر پہنچ گیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لشکر کے آنے کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ جنگی سامان تو کم ہے، لیکن اسلام کی عظمت کے لیے اس لشکر کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ تمام صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس جنگ میں مشرکین مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف بھی شامل تھے۔ 70 مشرکین مکہ کو ہلاک کر دیا گیا اور 70 مشرکین کو قیدی بنا لیا گیا اور مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری ویڈیوز کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔